آج اس قوم کے حالات یہ ہیں، ایک طرف اس قوم کے سامنے معاشی حالات ہیں، معاشی حالات کی تنگی ہے، رزق کے حالات کی تنگی ہے، رزق کے کمانے کے حالات کی تنگی ہے، آرام میں تنگی ہے، سکون نہیں، چین نہیں، اطمینان نہیں، معاشی حالات اپنی جگہ پر۔ اور دوسری طرف ملکی حالات یہ ہے کہ چاروں دنیا کے کفار، چاروں دنیا کے اللہ کے باغی، رسول اللہ کے باغی، اللہ کو عبادانیت کے منکر، ساری دنیا کے کافروں کی نظر کسی کی ظاہری طور پر اور کسی کی چھپے طور پر، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر جہاں بھی بیٹھا ہے، کافر مغرب میں بیٹھا ہے، کافر مغرب میں شمال مشرق میں بیٹھا ہے، کافر شمال میں بیٹھا ہے، جنوب میں بیٹھا ہے، وہ انگریزی بول رہا ہے، کافر اردو بول رہا ہے، فارسی بول رہا ہے، کوئی زبان کافر جہاں بھی بیٹھا ہے، الکفر ملت الواحدہ۔ نبی پاک نے اپنا کلمہ پڑھنے والے کو سبق سکھلا دیا، ذہن بنا دیا کہ کافر جہاں بھی رہ رہا ہے، یہ سارے یک زبان، یک آواز اور ایک ان کی سوچ، ایک ان کا فکر، ایک ان کی طاقت۔ کافر سارے متحد ہیں کہ اس کے مقابلہ میں کافر سارے متحد ہیں، وہ مشرق و مغرب کا ہو، شمال و جنوب کا ہو، کافر سارے متحد ہیں۔ اس بات پہ کافر متحد ہے، متحد اس بات پر ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ کا پڑھنے والا ہے، محمد رسول اللہ کا کہنے والا ہے، یہ قرآن کے پیغام کو عام کرنے والا ہے، اس کو ہم نے دنیا ہستی سے مٹانا ہے اور زیر دست اپنا غلام بنا کر کے رکھنا ہے۔ اس پر وہ متفق ہے۔ ہر جگہ پہ مسلمان ہیں، لیکن کافر کی نظر میں ہمیشہ کے لیے وہ جگہ، وہ خطہ، وہ سرزمین، ایک بات یاد رکھنا، میں قرآن سے بھی دلیل دوں گا، کافر ہر مسلمان کا دشمن، کافر حکومت ہر اسلامی حکومت کی دشمن، لیکن کفار کے اندر دشمنی کی نگاہ میں، عداوت کی نگاہ میں، اس کے خلاف کرنے کی نگاہ میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کے ضمیر میں جو مرکز نگاہ جو قوت رہتی ہے، مسلمانوں میں وہ خطہ رہتا ہے جو قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، عسکری کے اعتبار سے، جس کے اندر لڑنے کی کچھ قوت پیدا ہو، جس کے اندر کھڑا ہونے کی کچھ قوت پیدا ہو، اس وقت جب ایسی کوئی قوت مسلمانوں میں ابھرتی ہے، سرزمین کے جس حصہ میں بھی سارے دنیا کے کافر اس زمین پر نگاہ بھی رکھتے ہیں، اس پہ طاقتیں بھی آزماتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف اتحاد بھی کرتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، جناب محمد مصطفیٰ کے دور سے لے کے آج تک یہی طریقہ کفار کا چلا آ رہا۔ ہم مسئلہ سمجھ آ جائے۔ نبی پاک نے مکہ معظمہ کو چھوڑا، کمزور تھا، مسلمانوں کی حالت کمزور، آواز کمزور، مارے کھا رہے تھے، آگوں پہ لیٹے رہے تھے، ہاتھوں میں میخیں ڈالی جا رہی تھی، چھوڑ دیا مکہ کو، مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، ایک قوت بنا مسلمان، ایک جماعت بنا مسلمان، ایک طاقت، ایک مملکت بنی، پہلی اسلامی حکومت، پہلا اسلامی شہر، پہلی اسلامی آبادی مدینہ المنورہ میں حضور نے ان کو جمع فرما دیا، ایک جماعت بن گئی، امت بن گئی، ان کا وجود آ گیا، جو ایک کہیں تھا، سب جمع ہو کے مدینہ میں آ گئے۔ کوئی سلیمان فارسی سے آیا، سہیب روم سے آئے، خباب بن عرص کہیں سے آئے، کہیں دور سے جہاں بھی بیٹھا تھا مسلمان مدینہ میں آ گیا، اسلامی شہر بن گیا، قوت بن گیا۔ ان کو آنکھوں میں ٹپکا رہے، مدینہ میں یہ سر اٹھا رہے ہیں۔ پہلی جنگ بدر، حضور نے مدینہ سے نکل کے 313 انسانوں نے، 313 ایمانوں نے، 313 توحید کے ماننے والوں نے
सारी कायनात के कुफार के सामने आके मैदान में खड़े हो गए, आओ सामने आओ, और जीत के गए। उनके कुफारों को मारा, उनके गर्दनों को काटा, उनके गरूर को जेर जमीन किया, काट दिया। जंग ओहद में शिकस्त, गुस्सा नहीं उतरा। अब नबी पाक ने फरमाया जो यहूदी मदीना में बैठे, निकल जाओ यहाँ से। यहूदियों को निकाला, निकल जाओ, हमारे शहर को पाक करो। मदीना पाक हो गया। यहूदियों को गुस्सा आया। अब यहूदियों ने जगह जगह जाके मक्का के कुफार के पास आए, आओ हमारे साथ मिलके मदीने पे जंग करें। उनको भी गुस्सा था, और उनके बड़े बड़े कबीले जो अरबों के कुफार के थे, सब कबीलों को जाके मिले, दूर दूर तक जाके मिले, सबको अपने साथ उस इलाके के कुफार की जितनी ताकतें थी आस पास की सारी जमा हो करके फैसला कर लिया, हम सब जमा होंगे, सब जमा असला करेंगे, पैसा हम जमा करेंगे, फौजें सभी मुश्तरका बनाएंगे, एक मुश्तरका बड़ी 12,000 की फौज बना करके थोड़ा सा छोटा सा शहर है मदीनतुल मुनव्वरा, छोटी सी कुव्वत है जो अभी उभर रही है। कोई इतनी बड़ी कुव्वत नहीं बनी उनके मुकाबले में, लेकिन कुव्वत बनी है, और छोटी सी जो कुव्वत बनी है सारों का फार की निगाह इसी पर है। इस उभरती कुव्वत को, इस छोटी कुव्वत को जो कुछ आंख दिखाने के काबिल है, जो मुसलमानों का सहारा बन रही है, एक हुकूमत बन गई है, एक कुव्वत, इसको तोड़ दे। 12,000 का लश्कर जिसमें घोड़े भी, हाथी भी, ऊंट भी, तीर भी, कमान भी, तरह तरह के बहादुर इंसान भी, एक 12,000 की फौज ने फैसला किया अब मदीनतुल मुनव्वरा पे हमला कर दिया। अब कुरान करीम इसको क्या कहता है? इनके पास घोड़े, हाथी, ऊंट, साजो सामान, तलवारें, नेज़े, बड़े बड़े पहलवान आगे मदीनतुल मुनव्वरा में बैठे हैं। न खाना का पूरा है, न पूरे लिबास हैं, फकीर हैं, मस्कीन हैं, बेसर व समानी के आदम हैं। न इनके पास सारे शहर वाले जो मुसलमान हैं, न इन सब के पास तलवारें, ढाले हैं, न नेज़े और कमाने हैं, कुछ के पास हैं, कुछ हाथ खाली हैं। अब आगे के 12,000 का लश्कर आ रहा है। जब हुजूर ने सुना इस बात को, सहाबा किराम ने सुना, तो कुरान उस बात को, तुम न घबराओ कि आज मोदी ने हमें ललकारा है कि हमारा सामान कम है। नहीं, किसने कहा है कम? कुरान कहता है मुसलमान, अगर आज तेरे कलमे पढ़े 23 करोड़ मुसलमानों को आज मोदी ने ललकारा है, कुफार ने ललकारा है, बिला वजह ललकारा है, बिला वजह हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है, बैठे बिठाओं को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो कुरान कहता है कलमा पढ़ने वाले, ये कोई आज तेरे साथ नहीं है, तेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ भी तो ये हुआ है, उनके साथ भी तो ये हुआ है। अब तेरे साथ जब ये हो रहा है तो अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत को देख, सहाबा की जुर्रत को देख, सहाबा के ईमान को देख, सहाबा के नारों को देख, सहाबा को जुर्रत के साथ आगे बढ़ने को देख, फिर उनकी जुर्रतों को, उनके ईमानों को देख के अपने ईमान को, उनके ईमान को रहनुमा बना। जैसा जुर्रत का मुजाहरा उन्होंने किया, तुम भी उसी जुर्रत का मुजाहरा करा, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरा नबी मुकर्रम शफी अल मुज़लमीन तेरी रहनुमाई कर रहा है। अगर बेसरो समाने में भी तेरे घर पर हमला काफिर करता है तो तुझे करना क्या, तुझे करना क्या है? आज हमें यही दावत है। अगर मोदी ये गलती करता है, हमला करता है, अब हमारी अफवाज को, पाकिस्तान के रहने वालों को, इन कलमा पढ़ने वालों को, जिन दिलों में अल्लाह का जिक्र है, जिनकी ज़बानों पर नारे तकबीर है, जो वहदानियत का एक वादा शरीक की कुदरतों पर ईमान रखते हैं, जब ये मोदी अगर हमला करता है तो कुरान करीम हमारी आज इन हालात में रहनुमाई कर रहा है। हमें हमारी अफवाज को, हमारी हुकूमत को ये करना है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ग़ज़वा खंदक में फरमाया। आज अगर इस्लाम की ताकत है, अगर आज इस्लाम की ताकत है, अगर आज इस्लाम के अंदर कोई दिफाई निज़ाम है, आज अगर दिफा के तौर पर किसी कुफ़ार को आंख दिखला सकता है, बात कर सकता है,
اللہ نے یہ معراج، یہ امتیاز، یہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی افواج اس سرزمین پاکستان کے دیا ہے۔ آج اگر قوت ہے کفار کے سامنے مقابلہ کرنے کی تو وہ پاکستان ہے۔ کیوں؟ کوئی قوت نہیں ایٹمی۔ اگر ایٹمی قوت ہے، غریب ضرور ہے جیسے صحابہ تھے، معاشی حالات ضرور ہے جیسے صحابہ کے تھے، بے سر و سامان ضرور ہے جیسے صحابہ کے تھے، جیسا ہمارا ایمان، جیسی ہماری باتیں، جیسا ہمارے حالات، لیکن کفار کے سامنے ساری دنیا کے کفار کی نگاہیں پاکستان پر ہیں، کیونکہ پاکستان آج ایٹمی طاقت ہے۔ یہ کچھ جواب بھی دے سکتا ہے، یہ بات بھی کر سکتا ہے، یہ کسی کا راستہ بھی روک سکتا ہے، اور کسی مسلمانوں کے اندر کوئی قوت باقی نہیں۔ اس لیے آج پاکستان نشان ہے۔ آج ایک مودی نہیں سمجھتے ہیں کہ سارے کفار کی، لیکن مودی وقت تو نے غلط منتخب کیا ہے پاکستان کو چھیڑنے کا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں، قیادتیں بدلتی ہیں، سپہ سالار بدلتے ہیں۔ اور اے مودی تو نے اس وقت للکارا ہے پاکستان کو، اب وہ پہلے والی قیادت نہیں ہے پاکستان کی، اب وہ قیادت نہیں۔ اب پاکستان کی سپہ سالار، پاکستان کے سپہ اعظم حافظ عاصم منیر، بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے ان کو اور اس کی جرأت کو اور اس کے ایمان کو۔ اب تو نے ایک ایماندار سپہ سالار کو للکارا ہے، وہ ایماندار جس کے قلب پہ خدا کا قرآن ہے، جس کے دل پہ خدا کا نور ہے، جس کے دل پہ اللہ کا کلام ہے، جو چلتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو تلاوت قرآن کرتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے تو تلاوت قرآن کرتا ہے۔ تو نے اس کو للکارا ہے جس کے دل کی آواز ہم وقت قرآن ہی قرآن ہے۔ اب تجھے دن میں اگر تم بڑھا تو یاد رکھ مودی، اگر تو بڑا، اب ہستے دنیا سے تمہارے اس بتوں کا اور تمہارے ہندوازم کا اور تمہارے ملک کا نام و نشان میں مٹا کے رکھ دی جائے گی۔ اور تو سوچ تو صحیح، تو کس کو پاکستان اس منظم افواج سارا دار و مدار قیادت پر ہوتا ہے۔ اگر سپہ سالار جرأت مند ہے، خالد بن ولید ہے، تو روم کی اینٹیں ہوا میں اڑتی ہیں۔ اگر جرأت مند ہے، ایمان والا ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان کا جذبہ لاؤ گے، ایمان کے ساتھ کھڑے ہوگے تو یہ پھر کفار، یہ کافر کیسے؟ مودی کیا کر، وہ مودی کوئی سمجھ تو صحیح، کوئی سمجھ، عقل کر۔ کوئی پاکستان کا بچہ، کوئی پاکستان کا لا الہ کا پڑھنے والا، کوئی پاکستان کا رہنے والا تیرے سامنے سر نہیں کرے گا، تیرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے گا۔ اور تیری طاقت کیا ہے؟ اور مودیا، جس جھوٹے خداؤں کو تو پکارتا ہے، جن جھوٹے خداؤں کی تو پوجا کرتا ہے، جن جھوٹے خداؤں کی تو پیشاب پیتا ہے، ان کو تو ہزاروں کو دن میں مسلمان ذبح کر کے چبا رہا ہے تیرے خداؤں جھوٹوں کو، اور تیرے خداؤں جھوٹوں کو چبا کے کھا جاتے ہیں، گاؤں کو کھا جاتے ہیں۔ جس کو تو خدا مانتا ہے 1000 سے زیادہ ایک بڑے بڑے شہروں میں تیرے خداؤں کو گردنیں کاٹ رہے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ان کے پیر کاٹ رہے ہیں، ان کی پسلیں، تیرے جھوٹے خداؤں کی پسلیں توڑ رہے ہیں، تو تو کیا چاہیے؟ ذرا بڑھ تو صحیح۔ اور تیرا سپہ سالار بڑھے گا تو کیا گاؤں کا پیشاب پی کے، اور میرا سپہ سالار، پاکستان کے افواج کا سپہ سالار آگے جب بڑھے گا تیرے مقابلے میں آئے گا، تیرے کفر کے مقابلے میں آئے گا، تیرے شرک کے مٹانے میں آئے گا، تیرے ظلم کے مٹانے میں آئے گا، تیرے عداوت اسلام کو مٹانے میں آگے بڑھے گا۔ زبان پر قرآن ہوگا، اگر پیاس لگی ہے تو تیرا سپاہی، تیرا سپہ سالار گاؤں کا پیشاب پی رہا ہوگا، میرا سپہ سالار زمزم کا پانی پی رہا ہوگا۔ کیا بیٹھا ہے؟ پڑھ تو صحیح، تو پہلے کی باتوں پہ بیٹھا ہے۔
یہ قمر باجوہ نہیں، یہ حافظ قرآن ہے جس کو قرآن پر عبور ہے، یہ حافظ قرآن ہے جس کو تفسیر پر عبور ہے، یہ حافظ قرآن ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی، جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اب للکارا ہے، تو کہتا ہے پانی، رب کعبہ کی قسم اگر تو نے پاکستان کی ایک بوند کو بھی بند کیا تو تیرا نہ کوئی ڈیم رہے گا نہ تیرا کوئی دریا رہے گا، ذرا بڑھ تو سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔